بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ 4-5 اتوار، سوار، منگل۔ یہ بہت بابرکت اور فضیلت والے دن ہیں۔ ان خاص دنوں میں یہ وظیفہ ضرور پڑھ لینا۔ ان 3 دنوں میں ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ بے شک آزما لیں۔ ماہ شعبان کے ان خاص قبولیت کے دنوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ ماہ شعبان کا مہینہ تو ویسے ہی قبولیت کا مہینہ ہے۔ ان دنوں میں تو ویسے ہی آسمان سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق اور دولت، خوشیاں، کامیابیاں لے کر آتے ہیں۔ اور جب ماہ شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج خزانے لوٹنے کا موقع ہے۔ پھر یہ موقع 1 سال بعد ملتا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال ہمارے نصیب میں ماہ شعبان کا مہینہ آئے یا نہ آئے، پھر کیوں نہ اپنی نسلوں کے لیے کچھ کر لیا جائے، کیونکہ ماہ شعبان کے یہ دن بڑے ہی انمول، بڑے ہی آپ کو دروازے پر آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں۔ آپ اپنے محلے میں رشتہ داروں میں بیٹھنے کے قرض کیسے اترے گا؟ بند گلی میں جا چکے ہو، وہیں روشنی کی کرن نظر۔ 4-5 ماہ شعبان، اتوار، سوار، منگل۔ ان دنوں میں یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ میرا یقین کریں آپ کے کاروبار کا قرض فوری اتر جائے گا۔ آج کسی انسان کے پاس چلے جاؤ، سگے بہن بھائی کے پاس چلے جاؤ، کوئی آپ کو 1 لاکھ بھی ادھار دینے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ حالات ہی ایسے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے، کسی حاجت کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے کہ اگر میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ آج آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے کہ اگر آپ کسی سے پیسے مانگیں، اللہ کہتا ہے جب مجھ سے کوئی بندہ مانگتا ہے تو میں شرمندہ ہوتا ہوں۔ شعبان کا مہینہ شروع ہوتے ہی 3-4-5 اتوار، سوموار، منگل، ان دنوں کو لاپرواہی میں مت گزارے۔ آج اور میں یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر کے اللہ سے ہاتھ پھیلا کر مانگ لوں، اپنی تمام حاجات کو رب کریم کی بارگاہ سے پورا کروا لوں۔ آج کامیابی کا وہ راز آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے پڑھنے کے بعد دنیا کی جھولیاں بھر بھر کر نوازے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب 3-4-5 اتوار، سوموار، منگل، ان دنوں میں آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، جہاں جس کو جب وقت ملتا ہے چلتے پھرتے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی صورت آپ نے یہ وظیفہ نہیں چھوڑنا۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود 3 بار۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص یہ قبولیت کے دن ہے، آج اللہ کریم سے تھوڑا نہیں مانگنا، آج اللہ کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کبھی بھی نہیں مل سکتا، جو انسانی عقل کہتی ہے کہ یہ کام ناممکن ہے، اللہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ صرف اپنے مقصد کے لیے اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، آپ نیا گھر مانگ لیں۔ اگر آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات مانگ لیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج کامیابی مانگ، صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں اور جو کام اللہ کے نام میں کامیابی یقینی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ، یعنی یہ دعا اللہ کے حبیب خود پڑھا کرتے تھے اور اللہ کے حبیب کا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں۔ شرط یہ ہے کہ جو جھولیاں پھیلا کر منگتا بن کر اللہ سے مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی وہ عرش الہی پر رکھا ہے۔ یہ دعا پڑھتے ہی ساتھ ہی یاد کے قریب ایک فرشتہ مقرر ہو جائے گا
پھر آپ اللہ کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا۔ آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتی جاؤں اور کہوں کہ آج کا یہ وظیفہ کسی صورت خوشحالیت سمیٹنے کا وقت ہے، ابھی بھی نہ مانگا تو کب مانگو گے؟ آپ نے اس دعا کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم، دو بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ۔ آپ جو وظیفہ بتا رہی ہوں یہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کی 3، 4، 5 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوتی ہے جسے اللہ کی ذات رزق و دولت سے نوازنا چاہتی ہے، جس کے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتی ہے۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم کو 7 بار پڑھ لیا، اب آپ نے آزمائشوں کو اٹھا لیتا ہے، تنگ دستیوں کو اٹھا لیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ ایک لفظ یا رحمانو پڑھنے سے انسان پر رزق کی آزمائش، رشتوں کی آزمائش، اولاد کی آزمائش، تمام آزمائشیں اٹھا لی جاتی ہیں، تمام تنگ دستیاں ہٹا لی جائیں گی، تمام بندشیں توڑ دی جائیں گی۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا لاڈلی تسبیح کو لازمی پڑھیے گا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے یا رحمانو یا کریمو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ یا رحمانو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمانو یا کریمو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ یا رحمانو یا کریمو کی صفات سے مالا مال ہونا، پہلے نمبر پر آپ نے تمام پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ اسی بار یا رحمانو یا کریمو پڑھنے کے بعد آخر میں وہ قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ آپ نے آخر میں قرآنی آیت الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے، اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو مجھے ماہ شعبان کی بابرکت قبولیت والے ان خاص دنوں میں یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے؟ یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ شکر کرنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ شکر کرنے والے کے مال میں، جان میں برکتیں، وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے گا، یقین کیجیے گا کہ اللہ الحمدللہ رب العالمین کی برکتوں سے اتنا مالا مال فرمائے گا کہ وہ لوگ جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، جو آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنا رزق، کتنی دولت، اتنی کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ وظیفہ مکمل ہوتے یا حاجتوں کے لیے آج جو چاہیے اللہ سے مانگ لیں، اللہ پاک کے ضرور کرم فرمائے گا۔ دعا سے بندے کو کبھی بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ جتنا ممکن ہو سکے دعا آقا اور بندے کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلق استوار ہوتا ہے۔ وہی اس سے بندہ اپنی عاجزی، انکساری اور اطاعت بندگی کا اعتراف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مگر دعا مانگتے وقت انسان کا دل و دماغ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسے یقین کرنا چاہیے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے، پھر اس شخص کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر دعا مانگنے والا ایسا نہیں کرتا بلکہ وہ غفلت برتتا ہے تو جو ہی وہ شش و پنج کی حالت میں دعا کرتا ہے تو ایسے اپنی دعا کی قبولیت کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ تمام حضرات نماز کا اہتمام لازمی کریں، کیونکہ نماز پڑھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ نماز ہمیں بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔
ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔